معزز خواتین و حضرات، ہربل وے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے میتھی یا حلبہ یا فن گریک۔ میتھی ایک خوشبودار سبزی ہے۔ پاکستان کے اندر کسور کی میتھی بہت مشہور ہے۔ لوگ اسے جو بھی کسور سے آتا ہے دوستوں کو تحفہ دیتا ہے۔ میتھی کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک کو میتھی بہت پسند تھی، اور حضور پاک نے فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کیا کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر میری قوم کو میتھی کے بارے میں پتہ لگ جائے تو یہ سونے کے بھاؤ لینے سے بھی گریز نہ کرے، کیونکہ اس کے کافی ادویاتی فائدے ہیں میتھی کے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت سعید بن ابی وقاص بیمار ہوئے تو حضرت حارث بن کلدہ نے کھجور، جو کا دلیا میتھی کے پانی میں ابال کر شہد کے ساتھ دیا تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بہت پسند فرمایا کہ یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ امریکہ والوں نے ایک تحقیقاتی ادارے نے ایک رپورٹ دی ہے کہ مچھلی کے جگر کے تیل کی جس طرح افادیت ہے، اسی طرح میتھی دانوں کی افادیت ہے۔ انڈیا کے فارماکوپیا میں میتھی دانوں کو مچھلی کے تیل کا نعم البدل قرار دیا گیا ہے۔ حال ہی میں ایک الکلائڈ دریافت ہوا ہے جسے ٹرائیگون کہتے ہیں، جو جگر کے لیے اور گردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی کمپوزیشن کے اندر سب سے زیادہ وٹامن، منرل، حیاتین اس کے اندر پائے جاتے ہیں جو بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو چہرے سے آپ شروع کریں۔ اس کا میتھی کا ساگ کو رگڑ کے چہرے پر لگایا جائے، 1 گھنٹے کے بعد دھویا جائے تو چہرہ مکمل صاف ہو جاتا ہے۔ کیل، باس، چھایاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو 2 گرام روزانہ اگر یہ دانے پلائے جائیں تو ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ جنسی کمزوری والوں کو 5 گرام روزانہ رات کے وقت سوتے وقت اگر یہ میتھی دانے استعمال کرا جائے تو جنسی طور پر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں عورتیں جو اس کی سبزی کا ساگ پکا کے کھاتے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو ان کو اولاد ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے وٹامن اور منرل پائے جاتے ہیں جو اولاد کے لیے بہتر مند ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور پوٹاشیم ڈائیوریٹک ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو 2 گرام روزانہ دی جائے تو ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا میں یہ ہیئر ٹانک کے طور پہ اور کاسمیٹکس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمہ کا خیال ہے کہ جو سردی کی بیماریاں ہیں، سردی کی بیماریوں کے اندر جس طرح کھانسی بلغم والی ہے، گنٹھیا ہے، دمہ ہے، اس کے لیے میتھی کا ساگ سردیوں میں کھلایا جائے تو ان کی یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے آنتوں میں یا معدے میں زخم ہے تو اس کا جوشاندہ پلانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے گلے خراب ہے تو مریض کو نمک ملا کے اور اس کے 2 گرام جوشاندہ ابال کر غرارے کرائے جائے تو اس کی صحت، اس کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اگر کسی کے سر میں خشکی سکری ہے تو یہ آدھا چمچہ اس کا رگڑ کے اس کو بالوں پہ لگایا جائے تو یہ اس کے بالوں میں سکری خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کے مریض کو 10 گرام روزانہ کھلائے گئے، 1 مہینے تک جگر اور کولیسٹرول نارمل حالت میں ہو گئی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ بہت مفید چیز ہے۔ کلونجی، اجوائن اور میتھی دانہ برابر مقدار میں ملا کے اس کا آدھا چمچہ روزانہ مریض کو دیا گیا تو اس کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ میتھی ایک ایسی نعمت چیز ہے جو حال ہی میں تحقیقات ہوئی ہے کہ اس کے اندر گولڈ کلورائڈ پایا جاتا ہے، اور گولڈ کلورائڈ جو ہے دل کی بیماریوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی آدھا چمچہ میتھی کے دانے روز کھاتا جائے تو اس کی دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، پلپیٹیشن اور کولیسٹرول وغیرہ نارمل حالت میں ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔